کہ اس پورے عمل کو مزید کسی ابہام اور کنفیوژن کا شکار نہ کریں، اور جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ کریں، اور جو عوام کے کرنے کے کام ہیں وہ عوام پر چھوڑ دیں۔ عملاً اس وقت بھی سندھ حکومت ایک سازش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کراچی میں بلدیاتی انتخاب نہ ہو سکیں، اور اس سازش میں MQM ان کی شریک کار ہے، اور انہوں نے ابھی جو تازہ خط لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ الیکشن کرانے ہی پڑیں گے تو اس الیکشن پر قبضہ کرنے کے لیے اور حکومتی طاقت سے اس الیکشن کو یرغمال بنانے کے لیے کراچی کی تقسیم 2 حصوں میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ آج اسی وقت صبح کے وقت میں اس کو مسترد کر دے تاکہ لوگوں کے اندر کوئی ابہام پیدا نہ ہو۔ کراچی ایک اکائی ہے، کراچی میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، یہ سب لوگ وہ ہیں جو ایک طرح سے بیہیو کرتے ہیں اس شہر کے لیے، ایک طرح سے کام کرتے ہیں۔ یہاں کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ جدا جدا نہیں ہے، لیکن اس کو حصوں بخروں میں تقسیم کر کے لسانی بنیادوں پر، حکومتی طاقت کی بنیاد پر جو تقسیم کرنے کی سازش ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور MQM کر رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور اب تو الیکشن کمیشن کو ان کے اوپر جو ہے کنٹیمپٹ کا، الیکشن کمیشن کی توہین کا جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے جو سندھ حکومت یہ کام کر رہی ہے، تاکہ واضح طور پر یہ میسج کراچی کے لوگوں کو جائے کہ اب الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہا ہے۔ ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں جو کل اطلاعات ملی ہیں کہ ضمنی انتخابات میں ہی نہیں بلکہ بلدیاتی انتخابات میں بھی پولنگ اسٹیشنز کی سطح پر رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر تعیناتی کے عمل کو بھی تمام پولنگ اسٹیشنوں پر واضح کیا جائے، رینجرز کی ڈپلائمنٹ کی جائے، آرمی کو بھی ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ پولنگ اسٹیشنز پر آ سکیں اور پولنگ اسٹیشن پر ہجوم لگا کر کوئی ہنگامہ نہ کر سکیں۔ البتہ آزادی کے ساتھ تمام ہونا چاہیے کہ وہ بوتھ میں جائیں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ تمام جگہوں پر رینجرز کی اور فوج کی تعیناتی ہو، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو الیکشن کمیشن کو چاہیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر چیز ہوگی کہ اس پورے الیکشن کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے اگر عملے کو بھی ایمرجنسی بنیادوں پر پنجاب سے یا KP سے بلانا پڑے تو بلائیں، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کام ہی یہ کر رہی ہے کہ جو سرکاری عملہ ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ دباؤ میں لے کر اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ سندھ حکومت اس کو ویلکم کرے، اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں، یہ اس جمہوریت کی جو نرسری ہے اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اور اس وقت تو پیپلز پارٹی کے بعض وزراء جماعت اسلامی فوبیا کا بھی شکار ہو گئے ہیں۔ ابھی ایڈمنسٹریٹر صاحب کی باتیں ہی ختم نہیں ہوئی تھیں جو سیاسی اور ناجائز طریقے سے بنے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ مرتضیٰ وہاب صاحب، ہمیں ان کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی تقرری غیر آئینی، غیر سیاسی، غیر اخلاقی عمل ہے، اور ان کو برطرف ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو آج ہی نوٹس دینا چاہیے کہ برطرف ہوں، تاکہ ایک میسج تو جائے کہ شفافیت کچھ انتخابات کی سامنے آئے۔ تو ابھی وہی پورے نہیں پڑ رہے تھے کہ سعید غنی صاحب نے بھی روزانہ جماعت اسلامی کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دی ہے، اور تازہ فرمودات تو ان کے ایسے ہیں کہ جس پر ہنسا ہی جا سکتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہماری ان کے بارے میں ایک اچھی رائے تھی کہ چلیں وہ پولیٹیکلی بیہیو کرتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب وہ جس ٹریک پر آ گئے ہیں تو یہ وہ سعید غنی تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں گٹروں کی لائنوں کے اندر بوریاں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بھائی تو یہ ساری گند صاف کرنے والے لوگ ہیں جو آپ نے اور MQM نے پورے شہر پر مسلط کی ہے۔ جماعت اسلامی نے تو خدمت کی ہے، آپ خود اس پورے عمل کے گواہ ہیں، آپ اپوزیشن میں تھے نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ،
اور کتنی چیزوں میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مل کر جو ہے چیزیں کی جاتی تھیں، اور یہ شہر صاف ہوا تھا، شفاف ہوا تھا. اس کے بعد ایم کیو ایم کے میئر بن گئے تھے، لیکن ہم اس طرح کی چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم نے اس پورے عمل میں جو فسطائیت کا پورا زمانہ تھا، جب پیپلز پارٹی کراچی کے 70% علاقوں سے بوریا بستر لپیٹ چکی تھی، جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں، آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے سعید غنی صاحب آپ ان آبادیوں میں، تو الحمدللہ جماعت اسلامی فیس کرتی تھی اور ہم کام کرتے تھے. اب آپ کو ایم کیو ایم اچھی لگنے لگی ہے، اور ہمیشہ سے ہی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے. ویسے تو آپ کے ساتھ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ آپ کے لیے سب سے آسان بات یہ ہوتی تھی کہ چونکہ ایم کیو ایم کو مینڈیٹ مل جاتا تھا یا وہ لے لیتے تھے، تو آپ اس مینڈیٹ کو حاصل کر لیتے تھے اپنی طاقت سے، اپنے پیسوں سے، اور دونوں مل کر پھر کراچی کے اختیار کو چھینتے رہتے تھے. اور ابھی بھی یہ عمل جاری ہے. اس وقت بھی ایم کیو ایم ایک گورنری، 2 وزارتوں اور جو ہے وہ دو تین وفاقی وزارتوں پر پھر بک گئی ہے، اور وہ دونوں ایک ہی بولی بولنے لگے ہیں کراچی کے خلاف، کراچی کے عوام کے خلاف. کراچی میں تو مہاجر سب سے بڑی تعداد میں ہیں، کراچی میں تو پختون ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، بڑی تعداد میں بلوچ ہیں. تو ان سب کے خلاف آپ دونوں مل کر سازشیں کر رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کراچی والے خود صفائی نہیں کرتے، کبھی آپ کہتے ہیں کراچی والے خود لائٹیں توڑ دیتے ہیں، کراچی والے خود جو ہے وہ کراچی کو تباہ کر رہے ہیں. اور آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ماشاءاللہ. آپ تو تعمیر پہ تعمیر کیے چلے جا رہے ہیں. آپ نے ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا شاندار کر دیا ہے کہ یہاں پر سب ویز چل رہی ہیں. آپ 14 سال سے کراچی میں پانی کے 4 منصوبے لے آئے ہیں. آپ نے تو K4 K5 K6 K7 سب بنا دیا ہے. اب تو ٹینکروں میں پانی نہیں، نلکوں میں پانی آتا ہے، 24 گھنٹے آتا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ سڑکیں ایسی ہیں کہ اب ہر سڑک پہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں. کیوں مذاق کرتے ہیں یار آپ؟ پھر آپ کو معافی بھی مانگنی پڑتی ہے اور پھر اگلے دن یہ بیان دے دیتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں سعید غنی صاحب، آپ نے جو اپنی پی ایس میں اپنے الیکشن سے پہلے جو کام کیے تھے اور آپ نے اربوں روپے اس پہ خرچ کیا تھا، آپ اس کا حساب دیجئے. اور وہ اب کیوں کھنڈر بنا ہوا ہے؟ دوبارہ کیوں آپ کو کارپیٹنگ کرنی پڑ رہی ہے؟ کیوں لائنیں بچھانی پڑ رہی ہیں؟ یہ جماعت اسلامی نے سڑکیں توڑی ہیں، یہ جماعت اسلامی نے جا کر جو ہے وہ اس کو برباد کیا ہے. آپ اربوں روپے لگاتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے، وہ بارش میں بہہ جاتے ہیں. اور آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی جس میں آپ نے اربہ روپے خرچ کر کے لوگوں کو خریدنے کی بھی کوشش کی تھی اور پوری طرح سے جو ہے وہ پورے سسٹم پر قبضہ کیا تھا، وہ تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئے. وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، وہ آپ کے پیسے تو نہیں ہیں. یہ تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی ادھورا. تو اس لیے جماعت اسلامی کی طرف اس طرح کی چیزیں منسوب کرنا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل بلنڈر کیا ہے. آپ کو یہ جماعت اسلامی فوبیا لگ گیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر، یہ آپ کو بہت پریشان کرے گا. آپ کو الیکشن میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. لوگ جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کا نظام سنبھالے. لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ جس کا آپ کی خود اپنی پارٹی کے وہ سنجیدہ لوگ، پیپلز پارٹی کے وہ سنجیدہ لوگ جو کسی وجہ سے، کسی نظریاتی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور آپ کا مسلسل کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی کی بلدیہ کے نظام کو سنبھالے، شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آئے. پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ چاہتے ہیں. تو جماعت اسلامی تو اس وقت کراچی کی ترجمانی کر رہی ہے. ہم جب اسٹریٹ کرائم کے خلاف بولتے ہیں اور آپ کی پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہیں، آپ کی بھرتیوں پر سوال اٹھاتے ہیں، آپ 43,000 اساتذہ کی جو جعلی بھرتیاں کی گئیں اس پر سوال اٹھاتے ہیں، آپ جو انسانوں کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر کے سیاست کرتے ہیں جب اس پر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ ہم پر اتنے گھٹیا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے. ہم پولیٹیکل بیہیویئر کی توقع رکھتے ہیں آپ سے اور آپ کے تمام وزیروں سے. آپ اسی طرح سے بیہیو کریں، اس طرح کی باتیں کر کے خود اپنے لیے ہی کوئی نقصان نہ پیدا کریں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی کارکردگی صحت کے شعبے میں کیا ہے. ہسپتالوں کا حال برا ہے، ڈینگی کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 3,000 سے زائد کیسز صرف اکتوبر کے مہینے میں آئے ہیں. 49 اس میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں ڈینگی سے. کوئی فیسلٹی آپ نے دی ہوئی ہے اپنے ہسپتالوں میں جس میں آپ اس کا علاج کر سکیں؟ کے ایم سی کے سارے ہسپتال اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور ان ہسپتالوں کا آپ حال تو دیکھ لیں جا کر.
جائیں آپ سول اسپتال اور اس کے ارد گرد کے علاقے دیکھ لیں، جنا اسپتال اور اس کے ارد گرد کے علاقے دیکھ لیں، صاف پانی کے بھی اور گندے پانی کے بھی سارے مچھر پیدا ہو رہے ہیں، وہ انسانوں کو کاٹ رہے ہیں، بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں. لاکھوں سے زیادہ فگر چلی گئی ہے کہ جس میں لوگ اس ڈینگی اور ملیریا کے اندر مبتلا ہیں. یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. تو کوئی فیسلٹی آپ نے لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہے اور لوگوں کو دوائیں بھی پوری نہیں مل رہی ہیں. اور دوسری طرف آپ باتیں اتنی زبردست کرتے ہیں، اختیار سارا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، ذرا سی چیز بھی کسی کو مت دو. اور کراچی والے بہت برے ہیں کہ انہیں تو تمیز ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کس طرح اس گفتگو سے کیسے جو ہے وہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میں عمران خان ہوں، آپ بولڈ نیوز دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا چینل بول، سب سے بڑے اینکر عمران ریاض خان کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. 56% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.